السلام علیکم دوستوں. پاکستان میں جب بھی آج کل دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو فوراً تمام تر بندوقوں کا رخ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف چلا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہت سارے دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو واپس لایا گیا افغانستان سے، اور اس طرح پاکستان میں ایک بہت ہی قتل و غارت گری کا نیا سلسلہ شروع ہوا، اور بنیادی ذمہ دار اس کی پی ٹی آئی ہے. لیکن اعداد و شمار اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں. عطا تارڑ، خواجہ آصف، معلوم نہیں کون کون سے، رانا ثناء اللہ، ان کی طرف سے بہت سارا بیانیہ اس طرح گھڑا جاتا ہے. اب اس پہ لوگ ظاہر یقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس حوالے سے ایک ایکسپرٹ کے ساتھ گفتگو کریں، آپ کی ملاقات کروائیں اعداد و شمار کی مدد سے کہ کون سا واقعہ کب ہوا اور اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. تو اب اسی حوالے سے ہم آپ کی ملاقات پھر کروا رہے ہیں عبداللہ خان صاحب سے. اب اس موضوع کے یہ ماہر بھی ہیں اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اس اہم موضوع پہ اظہار خیال کے لیے. تو یہ جو کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا 9 نومبر کو، اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں، کوئی 2 درجن سے زیادہ، اور اتنی سی اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے. اس کے بعد پھر ہمارے وفاقی وزراء نے ایک گانا شروع کر دیا، ایک پرانا بیانیہ تھا اس کو ریوائیو کیا، اور تمام تو کوشش کی کہ اس کے تانے بانے ملائے جائیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، کہ اس کے جنگجو واپس لائے گئے پاکستان افغانستان سے، اور اس کے بعد سے دہشت گردی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو آپ بتائیے حقیقت کیا ہے؟ امتیاز صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا وی لاگ ہم دیکھا کرتے تھے، آج آپ کے وی لاگ میں آ گیا ہوں تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے وی لاگ میں خود بھی ایز اے آپ کہہ لیں کہ پینلسٹ شرکت کر رہا ہوں. دیکھیے یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ جن کا حقائق سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈرم بیٹنگ اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے کہ اسے وہ لوگوں کو حقیقت لگنے لگ جاتی ہے، پھر نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اچھا، میں یہ واضح کر دوں کہ میں عمران خان کا بہت کرٹک ہوں، مطلب میں ان کے ہمیں عمران خان سے کچھ یا ان کی پارٹی کے اوپر مطلب کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ بھائی میں جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کسی پارٹی کی لائن، میں صرف حقائق سامنے رکھوں، پاکستان کی اور حقائق کی بات، میں حقائق سامنے رکھوں گا کہ کب کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب عطا تارڑ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھئی یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کو عمران خان نے ریلیز کیا تھا اور وہی آج حملے کر رہے ہیں، تو میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حملے کی ذمہ داری بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے. تو مذاکرات تو تحریک طالبان پاکستان سے ہوئے تھے، تو بی ایل اے کا کون سا جو ہے نا وہ بندہ واپس آیا تھا، یہ اس کا تو اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک تو بنیادی طور پہ یہاں بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں. دوسری بات ہے اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ حقائق سامنے، وہ ضرور، اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ نشست کریں. عمران خان جو ہے نا وہ انہوں نے ماضی میں بھی اور اقتدار میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور ان کے دور میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا ایک بریف سا پیریڈ ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ اکتوبر 2021 میں بات چیت ہوئی تھی، اور عمران خان نے ترکش میڈیا کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ. وہ اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں، حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. پھر 9 نومبر یہ جس دن اٹیک ہوا، آپ کہہ لیں کہ 2021 میں، ٹھیک 3 سال پہلے، تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کیا، 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا، اور اس میں ان کی کچھ شرائط تھی کہ بھئی انہوں نے کوئی 200 کی مبینہ طور پر لسٹ دی تھی کہ پاکستانی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو رہا کیے جائیں، ہمارے خلاف آپریشن بند کیے جائیں، اور ہم مذاکرات کریں گے. 1 مہینے بعد تحریک طالبان پاکستان نے اس میں 10 دن کی توسیع کی تھی. اچھا، انہوں نے اعلان 9 نومبر کیا تھا، لیکن انہوں نے جنگ بندی سٹارٹ جو ہے نا وہ 1 نومبر سے کی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ اعلان آفیشیل انہوں نے بعد میں کیا تھا. پھر 1 دسمبر کو انہوں نے کہا ہم اس میں 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر رہا اور ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کر رہا ہے. 10 دسمبر کو انہوں نے باقاعدہ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حملے تیز کریں گے. اور اسی دوران حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ بھی جو مذاکرات تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، یعنی دونوں گروپوں کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے، دونوں نے حملے سٹارٹ کر دیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور 9 نومبر کو ایونچولی وہ لمبا پروسیس ہے، 1 مہینے تک چیزیں لٹکی، جو بھی ہوا سب کو پتہ ہے. 9 اپریل کو عمران خان
اقتدار سے چلے گئے. 15 اور 16 اپریل کی درمیانی رات پاکستان نے افغانستان میں مبینہ طور پہ ایئر سٹرائکس کی تھی. حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر بھی اور ٹی ٹی پی یہ کنڑ میں بھی ہوئی تھی, خوست میں بھی ہوئی تھی اور ایک اور 3 جگہوں پہ ہوئی تھی. اور شاید اس کا نتیجہ تھا کہ افغان طالبان نے دیکھا کہ پریشر آ رہا ہے اور ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ پاکستان نے یہ وارننگ دے کے کیا تھا. 2-3 مہینے تک ان کو وارننگ دی, پھر اسٹرائکس کی تھی. پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ تھا یہ واٹ ایور ور دا سرکمسٹانسز. 28 اپریل 2022 کو تحریک طالبان پاکستان نے یک طرفہ طور پہ غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا. پہلے 1 مہینے کا تھا عمران خان کے دور میں, اب انہوں نے غیر معینہ مدت تک کے لیے. تو یہ وہ دور تھا جس وقت پاکستان میں برسر اقتدار پی ڈی ایم تھی, عمران خان اقتدار میں نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ اکثر آ کے, جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے, وہ آ کے بریفنگ دیا کرتے تھے. نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ بریفنگ دیا کرتے تھے. بالکل 22 جون کو بھی انہوں نے بریفنگ دی, 7 جولائی کو بھی انہوں نے بریفنگ دی, پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بھی اجلاس ہوا, پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے برائے نیشنل سیکیورٹی اس کی بھی میٹنگز ہوئی, اور یہ ساری پی ڈی ایم کے دور میں, اور سب نے یونانیمسلی انڈورس کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے. تو اس وقت جو ہے نا وہ بہرحال عمران خان اقتدار میں نہیں تھے. جو آپ بھی اسی چیز پہ کام کرتے ہیں. کوئی برا بھی نہیں ہے نا مذاکرات کرنا. خود پی ایم ایل این کی حکومت تھی, 2014 میں بھی انہوں نے خود ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا تھا, کوشش بھی ہوئی تھی. اچھا, اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ پاکستان میں 2 لیڈر ایسے تھے جو کہا کرتے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کہ نواز شریف تھے, ایک عمران خان تھے. باقی جو آرگنائزیشنز تھی وہ مذاکرات کا مزہ چکھ چکے تھے, یا ان کا اپنا ایک نیریٹو تھا, اے این پی نے کیا تھا, پیپلز پارٹی نے کیا تھا. لیکن عمران خان اور نواز شریف دونوں اس مسئلے میں سیم ویوز تھے ان کے, اور نواز شریف نے مذاکرات شروع کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ نے ڈرون اسٹرائک کر کے حکیم اللہ محسود کو مار دیا تھا. اس کے بعد وہ پیچھے چلے گئے, پھر مارچ میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوتے, اور لیکن اس دوران پھر ٹی ٹی پی کے اندر سے بہت سارے حملے ہوئے. وہ ایک لمبی ہسٹری ہے, لیکن نواز شریف بھی یا پی ایم مذاکرات کے حامی تھے, عمران خان بھی حامی تھے. ان دونوں کا ایک ہی موقف ہوا کرتا تھا. اچھا, جو ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آئے, جو سوات میں آئے یا کچھ اور جگہوں پہ آئے یا مومن میں آئے, وہ آئے پی ڈی ایم کے دور میں. ٹھیک ہے, وہ سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے, مطلب آپ کو کچھ تو 40,000 کہتے ہیں. ٹی ٹی پی کی اپنی فائٹنگ فورس ہی کو 7-8 ہزار ہے, لیکن مشکل سے اتنی ہوگی جو فائٹنگ فورس ہے. ویسے ان کی فیملیاں شیملیاں ملا کے تو جتنے بھی ہیں, لیکن وہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 40,000 تک آ گئے ہیں, یعنی آپ کہہ لیں 3 ڈے فوج آ گئی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ چند 100 تھے, میرا خیال ہے 200 یا 300 لوگ تھے. میری اطلاعات کے مطابق اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے جو واپس آئے. ایسے نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ واپس آ گئے, لیکن چاہے وہ 1000 تھے, 100 تھے, 50 تھے, وہ آئی پی ڈی ایم کے دور میں تھے. اور وہ یہی مئی جون, ان کو پھر بھگایا کس نے واپس؟ مئی جون اور جولائی ان کو پھر بھگایا تو مقامی لوگوں نے یقیناً مقامی لوگ نکلے. اور خیر وہ پہاڑوں پہ چلے گئے, واپس افغانستان گئے نہیں گئے وہ الگ کہانی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ یہ ایک. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ افغانستان. اچھا, ایک اور اس میں بڑی بنیادی چیز اگر آپ دیکھیں کہ مذاکرات جب بھی ہوئے تو اس کی اسپیر ہیڈنگ آئی ایس آئی کی طرف سے ہوا کرتی تھی ماضی میں, یا وہ کی رول پلے کرتے تھے. اس دفعہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی کہ کور کمانڈر پشاور جو ہے نا وہ مذاکرات کی, چونکہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے تو وہ زیادہ اپ ڈیٹڈ تھے, تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ کور کمانڈری کو اب یہ مذاکرات کرنے دیں. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ فیض حمید صاحب کے طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, اور میرا خیال تھا کہ وہ اپنا ٹی ٹی پی والوں سے بھی ملے تھے وہ کئی مرتبہ. ہاں وہ ملے تو سب کے ساتھ, نور ولی محسود کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا, یہ میرے لمحے نہیں ہے کہ ان کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی, لیکن افغان طالبان لیڈرشپ کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے تھے, تو شاید اسی وجہ سے سراج حقانی کی موجودگی میں نور ولی محسود کے ساتھ جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا, حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ نہ کریں, ان کا کیونکہ سٹیٹس بہت آپ بڑھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کرتے ہیں ملاقات. فیض حمید صاحب نے ویسے بہت سارے لوگوں کا سٹیٹس ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا تھا, اور یہ بھی انہی میں سے ایک چیز تھی. وہ تو آپ جی ایچ کیو کے کہنے پہ کیا ہوا نا, ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتے تھے نا. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں پتہ نہیں چلے ہم آگے چیزیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ بنیادی طور پہ جو پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ جو ہے یہ جھوٹ پہ مبنی زیادہ ہے, کیونکہ مذاکرات جب بھی ہوئے ہیں
دہشت گردوں یا ملیٹنٹس کے ساتھ پاکستان کے، اس کی سرپرستی جو ہے، سربراہی جو ہے، لیڈ رول جو ہے وہ ہمیشہ مسلح افواج کا رہا ہے یا ایجنسیز کا رہا ہے. وہ بنتا بھی انہیں کا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو بھی سارا میکنزم ہے وہ وہی دیکھ رہے ہیں اور شروع سے دیکھ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، تو ان کا میرا خیال ہے میک سینس. اچھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ 7 اور 8 اگست کو افغانستان میں 2 اسیسینیشنز ہوئی. ایک کابی باجوڑی جو ٹی ٹی پی کا انٹیلیجنس چیف ہے وہ مارا گیا، اور جو عمر خالد خراسانی یا عبدالولی جو اصل کا نام تھا اس کا، یہ ٹی ٹی پی کا سینٹرل کمانڈر تھا، جو آپ پہلے جماعت الحرار کا بانی تھا اور بعد میں مرج ہوا، جو وہ دونوں جو ہے نا وہ مختلف واقعات میں، ایک کنڑ میں اور ایک میرا خیال ہے ادھر برمل میں جو ہے وہ یہ دونوں مارے گئے. پھر 17 یا 18 اگست کو یہ جنرل فیض حمید کو پوسٹ کر دیا گیا، وہاں سے باولپور کے کور کمانڈر بن گئے، اور وہاں سے مذاکرات کی کہانی ختم ہو گئی. نہ ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ تحریک طالبان پاکستان نے کوئی اناؤنسمنٹ کی، لیکن مذاکرات کا چیپٹر وہاں پہ ختم ہو گیا. 1 ستمبر کو تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم اب دفاعی حملے کریں گے، یعنی ہمارے اوپر اگر حملہ کیا جائے گا تو ہم جوابی دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہم مذاکرات کے وعدے پہ قائم ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ جنگ بندی قائم ہے، لیکن ہم صرف جو ہے نا وہ اقدامی حملے نہیں کریں گے بلکہ دفاعی حملے، ان کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ وہ ہم کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ شاید ان کو کوئی امید تھی یا وٹ ایور جو بھی تھا، لیکن 29 نومبر کو 28 نومبر کو کمانڈ چینج ہوئی، جناب باجوہ کی جگہ عاصم منیر آئے. 29 کو آفیشیلی اعلان کیا کہ آج ہم سیز فائر ختم کریں. شاید ان کو جناب باجوہ سے کوئی امید تھی یا کہ واٹ ایور جو بھی ہے. اور 30 نومبر کو انہوں نے پہلا خودکش حملہ کوئٹہ میں ایف سی کے خلاف کر دیا. تو اس کے بعد سے پھر چل ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 29 نومبر سے لے کے اب تک ہمارے جتنے فوجی اور پولیس والے اور سی ٹی ڈی اور باقی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنے اس سے پہلے امتیاز. میں ایکچولی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان 5 سال میں نہیں ہوئے. حکومت تو 9 اپریل 2022 کو ختم ہوئی، اس کے بعد سے اب تک کوئی اندازہ ہے ہمیں کہ کتنے فوجی، کتنے پولیس والے، ایف سی والے بیچارے شہید ہوئے دہشت گردی کے حملوں میں؟ دیکھیے، میں نے جو ڈیٹا ابھی کلیکٹ کیا وہ 29 نومبر سے سیز فائر کے خاتمے سے اب تک ہے. تو اس سیز فائر کے خاتمے سے اب تک جو ہے نا وہ تقریباً 956 کے قریب، 31 اکتوبر تک، اس کے بعد والا نہیں ہے، ابھی کوئٹہ میں ہوا ہے یہ بھی نہیں ہے، اور یہ نومبر کے پہلے 10 جو دن ہیں ان کا بھی نہیں ہے. تو اس دوران 956 کے قریب جو ہے نا وہ سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوان شہید ہوئے، 1000 کے قریب آلموسٹ. اور یہ اگر کوئٹہ والے اس میں ہم شامل کر لیں تو اس میں تو 1000 کے قریب تقریباً ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ اگر تو اتنی بڑی تعداد میں تو سیکورٹی فورسز کے لوگ کبھی شہید نہیں ہوئے. سر اگر اسپین دیکھیں نا تو 2018 سے لے کے یعنی 5 سال اس سے پہلے کا میں نے کمپیریزن کیا تو 929 تھے 5 سال میں. 929 سے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سیز فائر سے اب تک 23 مہینوں میں 956 تھے، اور اس میں کوئٹہ والے شامل کر لیں تو 985 تقریباً 1000 کے قریب پہنچ جاتی ہے. یہ فگر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہم نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی کہ مذاکرات نہیں کرنے، اب مذاکرات نہیں کرنے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یا تو پھر یہ تھا کہ ہم کنٹرول کر لیتے اس کو، پھر تو ٹھیک تھا. ہم نے مذاکرات بھی نہیں کیے، وائلنس بھی آسمان تک پہنچ گیا ہے، اور جو پر منتھ ایوریج تھی 2022 میں وہ 32 تھی. اچھا، یہ میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دے تو میں بتا دوں کہ 2014 میں یہ ہوا کرتی تھی 130-35 کے قریب ایوریج ملیٹنٹ اٹیکس پر منتھ. پھر آپریشن ضرب ہوا، نیشنل ایکشن پلان آیا، تو یہ کرتے کرتے 2019 میں سر صرف 13 رہ گئی تھی. ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے. اچھا، 2013 میں 19 میں اوسطاً ہر مہینے صرف 13 حملے ہوتے تھے. 2020 میں تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الحرار اور چھوٹے موٹے گروپ مرج ہوئے اگست میں، اور 2020 میں پھر یہ آپ کہہ لیں کہ اوپر جانا شروع ہوا. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 2020 میں یہ ایکسٹینشن بھی ملی تھی باجوہ صاحب کو کی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ بھی ان کا پہلا سال تھا ایکسٹینشن کا. خیر اس کا کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کے مرجر کا اثر تھا 2020 میں. پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہوا 2022 میں 32 سے، 2023 میں بڑھ کے 54 ہو گئے. اس سال کے پہلے 10 مہینے میں امتیاز صاحب 80 ملیٹنٹ اٹیکس پر منتھ از ایوریج. 80 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. اور آلریڈی تو یہ ابھی 10 مہینے ہوئے نا،
ऑलरेडी 2023 के पूरे साल की निस्बत पाकिस्तान में जो हमले हैं वो 17% ज़्यादा हो चुके हैं, अभी 2 महीने बाकी हैं। ठीक तो है, उसमें ये बताएं, ये तो अब बड़ा क्लियर हो गया है कि जब किसी भी रियासत का, रियासती इदारों का अगर फोकस नहीं होता है अपने असल काम पे, तो उसके फिर कुछ और भी नताइज बरामद हो सकते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अब, चूँकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त मईशत की बहाली के लिए अपने तई बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम हुई है, फिर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है कि उसके तहत कॉरपोरेट फार्मिंग होगी। इस तरह ग्रीन टूरिज़्म भी वो प्रमोट करना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ इन्होंने टाइटल्स दिए हैं। तो आप समझते हैं कि इस किस्म के आप इसकी वजह से मुसल्लह अफवाज का जो है वो फोकस हट गया है असल काम से? देखिए, मुसल्लह अफवाज जो बुनियादी तौर पे तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उनका एक सोच होती है, तो कम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इकॉनमी तो बड़ा एक बुनियादी चीज़ है और वो समझते हैं कि इसमें भी उनको किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और जो भी वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके भी काफ़ी नताइज निकल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी उनको क्रेडिट नहीं, इन्फ्लेशन तो उस वक्त नीचे आएगी ना जब कोई कहेगा जी दूध का डिब्बा जो है पैकेज दूध का वो सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया। अगर सब्ज़ी, दाल, चीनी अगर सस्ती हो जाती है निस्बतन, तो उसमें तो हुकूमत का कमाल नहीं है। तो अब सीज़न पे होता है, सीज़न में सब्ज़ी ज़्यादा आती है, अनाज ज़्यादा आता है, तो ज़ाहिर है उसकी तेल की कीमतें क्या कम होती हैं, बिजली की कीमतें क्या कम हुई हैं। लिहाजा ये बयानिए छोड़ दें आप। नहीं, लेकिन मैं स्टैट्स का बंदा हूँ, तो मैं कम से कम जो स्टैट्स मेरे सामने है मैं भी उनको चैलेंज तो नहीं कर सकता है। अगर शुमारियात वालों के स्टैट्स हैं तो मुझे लेकिन जो असल बात ही ये है कि देखिए, शायद प्रायोरिटीज़ में इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है या जो भी है। मेरा ख्याल है कि भी फ़ौज की क़यादत को ये दहशतगर्दी के मामले को ज़्यादा सीरियसली देखना पड़ेगा। ये इस वक्त जो सिचुएशन ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में डेवलप हो रही है, ये तो जो अटैक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली बलूचिस्तान में हुआ, और मजीद ब्रिगेड का ये किसी एक खुदकुश हमले में सबसे ज़्यादा जो है ना वो जाने गई हैं ये इस हमले में। और बज़ाहिर ये लगता है कि ये तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह कराची का वाक़या हुआ था, जब वो चीनी इंजीनियर्स वापस आ रहे थे, उन पे जो हमला हुआ, फिर ये हमला हो गया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तवज्जो हुकूमत को, फ़ौज को अपने इस असल इसकी तरफ ज़्यादा देनी चाहिए। आपने शुरू में एक बात की, इस पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी होते हैं। यानी अमेरिका ने 20 साल जंग करके अफ़गानिस्तान में बिल आखिर तालिबान के साथ मुज़ाकरात किया, हालांकि उसमें 580 के करीब अमरीकी भी मारे गए थे 20 साल के दौरान। आप ये बताएं कि पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है ये बुनियादी तौर पर प्रॉक्सी टेररिज्म है, तो क्या प्रॉक्सी टेररिज्म TTP या BLA के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म हो सकता है? देखिए, टेररिज्म दुनिया में जो भी है ना वो किसी न किसी हिसाब से प्रॉक्सी होती है। ठीक है, तालिबान के ऊपर भी तो अफ़गानों का ये इल्ज़ाम था अमरीकी के पाकिस्तान की प्रॉक्सी, उस वक्त उनको यही कहा जाता था ना, ये नॉर्दर्न अलायंस वाले सारे इनको प्रॉक्सी कहा करते थे पाकिस्तान की। लेकिन अमेरिका ने हमें डबल गेम के इल्ज़ाम देने के बावजूद उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए। हमें तो बेसिकली देखना ये है कि हम अगर कोई किसी की प्रॉक्सी बनाया है और आप किसी भी इनिशिएटिव से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो उसकी तरफ क्यों ना जाए, रादर देन कि आप कहें कि भी हमने या तो फिर ताकत के इस्तेमाल के 3 साल के नताइज आपके सामने हैं ना, अगर हो गया और हो भी नहीं सकता। देखिए, वो दूसरे मुल्क में बैठे हैं, आप अफगानिस्तान पे इस वक्त चढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ जाके हमला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि चाहे वो प्रॉक्सी हैं या नहीं है, आपने अपने शहरियों की, फौजियों की, जवानों की जानें बचानी है ना। अगर मुझे एक बात बताएं, हमने TTP के साथ मुज़ाकरात किए 2-3 दफ़ा, तो क्या हम मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद जाने हम करेंगे, शातें पेश करने के बाद करेंगे? और ये क्या हमने जो है ना वो इवेंचुअली, देखें आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, मुझसे ज़्यादा समझते, कौन सा ऐसा मामला है जहाँ पे इस तरह के लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, या बल्कि ये तो हाई इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी भी नहीं है, अभी तो लो इंटेंसिटी नहीं रहा। हाँ तो बिल्कुल, गैर एलानिया जंग है पाकिस्तान के खिलाफ। कहाँ पे जो है ना वो मुज़ाकरात के बगैर इवेंचुअली बात बनी है। अच्छा, आपने वो बिल्कुल सही बात कही कि कॉन्फ्लिक्ट या जंग जहाँ भी है वो तो मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म होती है। और उसमें मुज़ाकरात का मकसद क्या होता है कि जो लोगों की शिकायत हैं वो दूर करें, जिसको ग्रीवांसेस कहते हैं। अगर उन शिकायत को दूर किए बगैर आप मामलात को हल करने की कोशिश करें तो उसका
ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال میں ہم نے نتیجہ دیکھ لیا کہ دہشت گردی کے واقعات کہاں تھے 2022 کے شروع میں اور آج 2024 کے آخر میں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ کانفلکٹس یا جنگیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے. اور مذاکرات میں بھی جو لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ شکایات تو ہیں، کوئی اس سے انکار تو نہیں کر سکتا. اور آپ یہ سمجھیں کہ ان شکایات کی موجودگی میں یہاں پہ سرمایہ کاری بھی ہو، لوگ پرامن بھی رہیں اور وہ پھر کسی کے اعلی کار بھی نہ بنے، یہ پھر ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.